الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت امام وشمع رسالت و نبوت کے قربانوں وسط اعظم کے دیوانوں اور کائے امت کے جانثاروں شہدائے ملت کے طرفداروں قرآن کریم کے فداکاروں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین جعل العالمین طه و یاسین مزدفل و مدثر آقائے مدینے کے تاجدار رکن و عالم کے مالک و مختار سید ابرار و خیار شہنشاہی وقار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فضل کے بہار کے دربار محرمار میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھانے نشاور ہے اور خیر مقاوض بلند اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ ماہ مبارک ربیع الآخر کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان الواقع ہے. القریب یہ مہینہ گزرنے والا ہے، اس کی آج 25 تاریخ ہے. آنے والا مہینہ جمادی الاولیٰ کا مہینہ رہے گا، جس کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے. انشاءاللہ آج کے جمعہ مبارکہ میں بھی حضور سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے زندگی کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو حضور سے پاک کا صدقہ عطا فرمائے اور ان کے صدقے وسیلے سے اللہ ہمیں شفا عطا فرمائے. انبیاء کرام کی کرامت بزرگان دین سے جو چیز ظاہر ہوتی ہے اسے کرامت کہتے ہیں. یہی چیز اگر انبیاء کرام سے ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے ولی سے اگر ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے. کرامت اللہ کے ولیوں کی یہ حق ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کرا ہے. کون سا پارہ ہے؟ 19واں پارہ. اللہ کے ولیوں کی کرامت کا ذکر اللہ نے کہاں فرمایا؟ 19واں پارہ. بہت سے لوگ ہمیں روکتے ہیں ولیوں کے پاس جانے سے. اللہ سے مانگو، ان کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اللہ سے مدد مانگو، ولیوں سے کیوں مدد مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو طاقت و قوت عطا فرمایا، اختیار عطا فرمایا، پاور عطا فرمایا. اور یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کا قرب انہیں حاصل ہوتا ہے. ہم اس لیے جاتے ہیں ان کے پاس میں کہ ان کے پاس جانے سے یہ دعا کر دیں گے تو اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، ہماری تکلیفوں کو دور فرما دے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل مقام پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی.
دل پر سب پر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی. میں نہیں جانا چاہتا ہوں کا واقعہ وہ بیان نہیں کرنا ہے اور تفصیلی بیان ہے. آپ ابھی اگر آپ کو پڑھنا ہے تو قرآن پاک کی تلاوت ہے 19 وقت آپ بچوں کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی حکومت عطا فرمائی. حضرت بلقیس جو ملک یمن کی رہنے والی تھی, ملک سبا کے رہنے والی تھی, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملاقات کے لیے آنے لگے, ایمان لانے کے لیے. تو بلقیس کا ایک تخت تھا بڑا بھاری بھرکم وزنی جو ہے وہ 7 دروازوں کے اندر وہ تخت بند رہتا ہے. ہیرے جواہرات اس کے اندر لگے ہوئے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار سجایا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے وہ تخت جو ہے بلقیس کے آنے سے پہلے چاہیے. کیا کہا؟ بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت مجھے چاہیے. تو قرآن کریم بیان فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک قبل ان یرتد ان تقوم من مقامک قال عفریت من الجن. حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ایک جن کھڑا ہوا اور کھڑا ہوا جن کی طاقت دیکھو. اللہ نے بلیوں کو تو طاقت عطا فرمائی ہے لیکن جنوں کو بھی طاقت عطا فرمائی. بھائی طاقتور ہوتے ہیں جن بھی, ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ نے ناتوں کو جو ہے آگ سے پیدا کیا ہے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. اللہ کے فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور جنات کس سے پیدا کیے گئے؟ آگ سے پیدا کیے گئے. جناتوں کی طاقت اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تخت مجھے جو ہے بلقیس کے آنے سے پہلے چاہیے. تو ایک جن کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ میں اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے, ختم ہونے سے پہلے جو ہے اس تخت کو لے آؤں گا. آپ کے اٹھنے سے پہلے اس تخت کو میں لے آؤں گا. اب بتائیے آپ کئی 100 کلومیٹر کا دور کا فاصلہ ہے اور وہ تخت جو ہے بڑا بھاری بھرکم وزنی جو ہے, میں تو کہتا ہوں اس کو جو ہے 100 لوگ بھی مل کر نہ اٹھا پائے, 200 لوگ بھی مل کر نہ اٹھا پائے. اور پھر وہاں سے اٹھا کر اس کو جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس لے کر آنا بڑا مشکل کا کام. تو وہ جنات نے کیا کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے اس کو میں لے آؤں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. بلقیس کے آنے سے پہلے وہ تخت جنات لے کر آ جاتا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو معلوم تھا کہ اللہ نے میری امت میں ایسے بھی ولی پیدا فرمائے ہیں کہ جو اس سے بھی پہلے مجھے لا کے دے سکتے ہیں. اور اسی کے بعد جو ہے دوسری آیت قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک علم والا کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضرت سلیمان علیہ السلام سے, کتابوں میں ان کا نام آیا ہے حضرت آصف بن برقیہ. آصف بن برقیہ, والد کا نام برقیہ تھا. وہ کھڑے ہوئے اور یہ آصف بن برقیہ کون ہے؟ اللہ کے ولی. کون ہے؟ اللہ کے ولی. لوگ آپ سے کہتے ہیں ولیوں کے پاس کیا طاقت ہے؟ قرآن کریم اللہ بیان فرما رہا ہے ولیوں کی طاقتوں کو کہ حضرت آصف بن برقیہ کھڑے ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگے حضور میں آپ کی جو ہے نا یہ پلک اس کے جھپکنے سے پہلے اس کو لے آؤں. سبحان اللہ. سمجھ رہے آپ جنات نے کیا کہا تھا؟ میں آپ کے مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے اس کو لے آؤں گا. لیکن ولی کی طاقت دیکھو, ولی کا کرے
کہ آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے اس تخت کو لے آؤ اور لے کر بھی آ گئے. سبحان اللہ. قرآن کریم آپ کہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے ولیوں کو طاقت عطا فرمائی ہے. اللہ نے اپنی ولیوں کو طاقت عطا فرمائی ہے, قوت عطا فرمائی ہے, پاور عطا فرمایا ہے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کی امت کے ولی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ کیونکہ ہمارے نبی کی امت سب سے افضل, سب سے اعلیٰ. جب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ہمارے نبی کی امت کے ولی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ صرف ولی ہی نہیں ہے بلکہ ولیوں کے سردار. جب ایک ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو ولیوں کی سردار کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ وقت کا مرتبہ ایک اور سے بالا تیرا, وقت کا مرتبہ ایک اور سے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا. حضور کو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے غلام ہیں, ہمارے نبی کے امتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ملک عجم میں پیدا ہوئے. ملک عجم, ایک ملک عرب اور ایک ملک عجم. تو عرب کے رہنے والے عربی زبان بولتے ہیں اور عجم کے رہنے والے جو ہے وہ عربی زبان نہیں بولتے ہیں, الگ الگ زبانیں بولتے ہیں. کوئی ہندی بول رہا ہے, کوئی سنسکرت بول رہا ہے نا, اور گاؤں کی زبان کوئی کیا بول رہا ہے, کوئی کیا بول رہا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ الگ الگ زبانیں, مختلف زبانیں. عجمی تو عجمی اگر عربی سے بات کرے گا تو اس کا لیول بھی ویسے ہی ہونا چاہیے, اس کی گفتگو بھی ویسی ہونی چاہیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب علم دین حاصل کر لیا, تعلیم حاصل کر لی تو آپ بیان نہیں فرماتے تھے, تقریر نہیں کرتے تھے. بولے میں عجمی آدمی یا عربی لوگ فصیح و بلیغ لوگ ہیں, یہ میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں گا. تو ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس آپ کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عبد القادر بیٹا بیان کیا کرو, تقریر کیا کرو. تو وہ سے پاک عرض کرنے لگے حضور میں کیسے بیان کروں, میں عجمی آدمی ہوں اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ عربی ہیں, فصیح و بلیغ ہیں, اچھی زبان بولنے والے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سے پاک سے فرمایا عبد القادر اپنے منہ کو کھولو, اپنے منہ کو کھولو. حضور پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفاف جنن جو ہے حضور کو آپ کو عطا فرمایا. اور کتنی مرتبہ لقب عطا فرمایا؟ 7 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا شفاف جنن عطا فرمایا اور فرمایا عبد القادر اب بیان کرو. سبحان اللہ. اور بیداری کی حالت میں حضور کے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں حضرت مولا کائنات تشریف لائے. یہ آپ کی بات نہیں ہے, بیداری کی بات. اب مولا کائنات نے بھی وہ آپ سے فرمایا بیٹا آپ کو قادر بیان کیوں نہیں کرتے, تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو آپ نے بھی وہی کہا کہ میں عجمی آدمی, یہ عربی لوگ ہیں, میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں گا. تو مولا کائنات نے فرمایا اس بات سے اے عبد القادر اپنے منہ کو کھولو. مولا کائنات نے اپنا لعاب جگت جو ہے 6 مرتبہ غوث پاک کو عطا فرمایا. کتنی مرتبہ عطا فرمایا؟ 6 مرتبہ عطا فرمایا. غوث پاک نے فرمایا کہ آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں دیا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں عبد القادر حضور کے ادب کی وجہ سے, حضور کے ادب کی وجہ سے میں نے 6 مرتبہ دیا, کیونکہ حضور نے 7 مرتبہ لوگوں میں دہن دیا تھا, میں نے 6 مرتبہ دیا. سبحان اللہ. اب حضور سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ممبر
منبر پر جب افروز ہوئے اور جب آپ نے بیان کرنا شروع کیا سبحان اللہ تو ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع جو ہے موجود ہے. روایتوں میں آیا ہے کہ 70,000 کا مجمع ہو جایا کرتا تھا. 70,000 جو لوگ جو ہے آپ کی تقریر کو سنا کرتے تھے, بیان کو سنا کرتے تھے, اور ان بیان کو سننے کے لیے فرشتے بھی آیا کرتے تھے, جنات بھی آیا کرتے تھے, اور انبیاء کرام بھی آیا کرتے تھے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لایا کرتے تھے, اور کس لیے آیا کرتے تھے؟ حوصلہ افزائی کے لیے. ہمارے نبی کو تو کوئی ضرورت نہیں, سب کو جو ملا نبی کی وجہ سے ملا. تو نبی کیوں آتے تھے؟ تاکہ میرے بیٹے عبد القادر پر نظر کرم ہو جائے. سبحان اللہ. اب ویسے بہت رضی اللہ عنہ اس زمانے میں مائک کا سسٹم نہیں تھا. اگر مائک ابھی ہٹا دیا جائے تو پیچھے والوں کو آواز نہیں جائے گی, ہے نا. نماز میں اگر مائک نہ لگے تو ارے صاحب مائک ہی نہیں لگا. پہلے زمانے میں یہ سب باتیں نہیں تھی. مکبر ہوا کرتے تھے, نماز ہوتی تھی اور تکبیر پڑھنے والے جو ہے وہ پیچھے تکبیر کہتے تھے, اسی پر لوگ نماز ادا کر لیا کرتے تھے. وہ جب آگ رکھی اللہ کو تعالیٰ عنہ کی آواز, سبحان اللہ, اللہ کی آواز میں بھی وہ طاقت عطا فرمائی کہ جب آپ بیان کرتے تھے تو 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا. تو پہلی صف میں جو بیٹھنے والا وہ جب حق کی آواز کو سنا کرتا تھا, ایسے ہی 70,000 میں جو آخری میں بیٹھا کرتا تھا وہ بھی ویسی ہی آواز وہ صرف حق کی سنا کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ زور سے تقریر کرو, زور سے بیان کرو. سبحان اللہ. اور جب آپ رضی اللہ عنہ جب بیان کرتے, اللہ کی شان بیان کرتے, نبی کی شان بیان کرتے, تو بہت سے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جو اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا کرتے تھے, کپڑوں کو پھاڑ لیا کرتے تھے, مسجد میں آ جایا کرتے تھے. اور بہت سے تو ایسے ہوتے تھے کہ جن کا انتقال ہو جایا کرتا. اللہ کی محبت میں, نبی کی محبت میں جو ہے ان کا انتقال ہو جایا کرتا. ایک مرتبہ حضور سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے تھے کہ آپ نے جو ہے اپنی تقریر کو بند کر دیا. حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سے آپ کے زمانے کے بزرگ گئے اور اللہ کے ولی ہیں, اور حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب آپ کے مجمع میں وہ آپ کی تقریر سن رہے کہ تقریر سنتے سنتے جو ہے نیند آ گئی. ہوتا ہے بہت سے لوگ جمعے میں آتے ہیں, تھکے آگے رہتے ہیں, کوئی ادھر بیٹھ کے سو رہا ہے, کوئی ادھر بیٹھ کے سو رہا ہے, سمجھ رہے نہیں. تو مسجد جو ہے سکون کی جگہ ہے, مسجد جو ہے سکون کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ جو مسجد میں آ جاتا ہے اللہ کو سکون عطا فرماتا ہے. اور وہ مجمع میں حضرت علی بن ہیتی وہ آپ کی تقریر کو سن رہے ہیں, اور آپ نے اپنی تقریر کو بند کر دیا, اور بند کرنے کے بعد منبر سے اترے اور حضرت علی بن ہیتی کے پاس جا کر ہاتھ تان کر کھڑے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ ہاتھ تان کر کھڑے ہو گئے. سارے لوگ حیران, یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ جو ہے حضرت علی بن ہیتی کے سامنے جو ہے ہاتھ تان کر کھڑے ہوئے, اپنی تقریر کو بند کر دیا. سبحان اللہ. معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی بن ہیتی کے جو سوئے تھے نا تو ان کی قسمت بیدار ہو گئی. نبی خواب میں تشریف لے آئے. حضرت علی بن ہیتی کے خواب میں نبی تشریف لے آئے. حضرت علی بن ہیتی جو ہے خواب میں دیکھ رہے ہیں اور وہ جب آج حقیقت میں دیکھ رہے ہیں. ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. اور کب تک باندھے رہے؟ جب تک نبی تشریف نہ لے گئے. اس کے بعد حضرت علی بن ہیتی نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ حضور کو سے آپ جو ہے میرے سامنے ہاتھ تھام کر کھڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں وہ سے آپ سے کہ حضور ابھی ابھی میرے خواب میں نبی تشریف لائے تھے. آپ فرماتے ہیں علی بن ہیتی تم خواب میں دیکھ رہے تھے, میں حقیقت میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہمارے آپ کی شان ہے. سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے خود فرمایا نظر تو الہ بلاد اللہ کی فخرت لکن علی حب
गुलाम हो, परेशानी में हो, आप फरमाते हैं मेरे वसीले से अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। लेकिन ये कब होगा जब आप नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में आएंगे। घर में बैठे रहने से जो है मामला हल नहीं होगा। मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो, आपके वसीले से दुआ मांगो, अल्लाह सारी परेशानियां दूर करवा देगा। किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, ताबीज़ लेने की जरूरत नहीं है। मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो, 2 रकात हाजत की नियत से नफ्ल नमाज पढ़ो और फिर आपके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह सारी मुश्किलों को आसान कर देगा। हुजूर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी शान है, बड़ा मकाम है। ये जुमे का वक्त इतना नहीं रहता है कि मैं पूरा बयान मुकम्मल करूँ। एक वाक़िया और एक करामत इंशाअल्लाह आपको सुना देता हूँ, उससे पहले मुझे पाक कर ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन वअली वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम। अल्लाह वालों के जाने के आस जाने से अल्लाह ताला तकदीरों को बदल दिया करता है। अगर बुरी तकदीर हो तो अल्लाह उसको अच्छाई से बदल देता है। इसीलिए हम कहते हैं वलियों के पास जाया करो, उनके मज़ारों पर हाजिरी दिया करो। अगर कोई परेशानी चल रही होगी तो दूर हो जाएगी। अगर बुरी तकदीर चल रही होगी तो ये अल्लाह वाले दुआ कर देंगे, अल्लाह तकदीरों को बदल देता है। हुजूर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक शख्स था जिसका नाम था अबुल मुज़फ्फर। उसको जो है बाहर मुल्क का सफर करना था, तिजारत के लिए जाना था, कारोबार के लिए जाना था। तो उसने इस्तिखारा करवाया। क्या करवाया? इस्तिखारा कि इस सफर में मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा। तो आपके ज़माने में एक अल्लाह के वली थे जिनका नाम था हम्माद, हज़रत शेख हम्माद रज़ी अल्लाह तआला। तो ये मुज़फ्फर नामी जो है शख्स हज़रत शेख हम्माद के पास गया और कहने लगा, हुजूर जो है मैं बाहर मुल्क के लिए तिजारत के लिए जाना चाहता हूँ, आप जरा मुझे बता दीजिए इस सफर में मुझे कोई परेशानी तो नहीं आएगी, कोई तकलीफ तो नहीं आएगी और तिजारत में कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो हज़रत शेख हम्माद ने आंखें बंद करी और लोहे महफूज को देखा। अल्लाह के वली जब आंखें बंद करते हैं तो लोहे महफूज को देखते हैं कि अल्लाह ने इसकी तकदीर में क्या लिखा है। उन्होंने आंखें बंद करी और थोड़ी देर बाद खोलने के बाद फरमाया, अबुल मुज़फ्फर इस सफर में तुम्हें नुकसान होगा। अगर तुम इस सफर में गए तो तुम्हारा माल भी लूट लिया जाएगा, खत्म हो जाएगा और तुम्हारी जान को भी खतरा है। अब ये परेशान, जाहिर सी बात है जब इंसान का कारोबार नहीं चलता है तो परेशान रहता है। यार क्या हो गया यार, दुकान क्यों नहीं चल रही है, ग्राहक क्यों नहीं आ रहे हैं, सामान लेके नहीं जा रहे हैं, वापस तरफ जाते हैं, समझ नहीं गया। तो इसी परेशानी की हालत में जो है वो हज़रत शेख हम्माद के पास से आ रहा था कि रास्ते में वो पाक मिल गए। रास्ते में कौन मिल गए? आप मिल गए। वो आप जिनकी निगाहों से दुनिया की चीज पोशीदा नहीं है। अबुल मुज़फ्फर परेशान हाल उधर से आ रहा है। तो आपने फरमाया, अबुल मुज़फ्फर क्या हुआ? बोले हुजूर मैं फला मुल्क का सफर करना चाहता था और मैंने इस्तिखारा करवाया तो हज़रत शेख हम्माद ने कहा कि अगर तुम इस सफर में जाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा और तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाएगा। और आपने फरमाया कि जाओ, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हज़रत शेख हम्माद कह रहे नुकसान होगा, कत्ल कर दिए जाओगे, और आप फरमाते हैं जाओ, कोई नुकसान नहीं होगा। सुभान अल्लाह। अब ये अबुल मुज़फ्फर नामी शख्स जो है इसने तिजारत सामान लिया और वहाँ मुल्क का सफर किया और वहाँ सही सलामत पहुँचने के बाद अच्छी तिजारत की, अल्लाह ने बेशुमार मुनाफा अता फरमाया। और जब वहाँ से आने लगा तो रास्ते में जो है एक जगह ये लेटा तो इसकी नींद लग गई, सो गया। और सोने के बाद इसने ख्वाब में देखा कि इसके माल को डाकुओं ने लूट लिया है, इसके माल को डाकुओं ने लूट लिया है और इसको
قتل بھی کر دیا۔ اب یہ جو ہے بیدار ہوا تو پریشان ہوا، بولے عجیب خواب دیکھا میں نے کہ ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے اور میرے مال کو بھی لوٹ لیا ہے۔ بہرحال بغداد شریف حاضر ہوا تو سب سے پہلے حضرت شیخ حماد سے ملاقات ہو گئی، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر تو اس سفر میں جائے گا تو تجھے جو ہے نقصان ہوگا، تیرا مال بھی لوٹ لیا جائے گا۔ تو حضرت شیخ حماد اس شخص سے کہتے ہیں ابو المظفر جا اور آپ کا احسان مان اور ان کا شکریہ ادا کر، انہوں نے تیرے لیے اللہ سے 70 مرتبہ دعا مانگی۔ کتنی مرتبہ دعا مانگی؟ 70 مرتبہ آپ نے اللہ سے تیرے لیے دعا مانگی تو معاملہ تیرے لیے حقیقت میں ہونے والا تھا، اللہ نے اس کو خواب سے بدل دیا۔ اللہ والے تقدیروں کو بدل دیا کرتے ہیں۔ نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نکاح ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وقت مکمل ہو چکا ہے اور وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ میں اور کچھ کرامتیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر کرامتیں انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ صرف آپ کی برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ وما